بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں جو اصلاح ظاہر و باطن کے لیے اور اتباع سنت و شریعت کے لیے راہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بڑی مفید اور نفع بخش باتیں ہیں، اور یہ باتیں حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلیم حضرت تھانوی کی ہو اور طریق میرا ہو تو امت کے لیے بہت نفع اور فائدہ ہوگا۔ مسجد مسجد، گھر گھر، ہر شخص کو امت کے حکیم اور ملت کے مجدد کی ارشاد فرمائی ہوئی باتیں جو نسخہ کیمیا ہیں وہ پہنچ جائیں گی۔ یہ وہی باتیں ہیں، میں نے کاپی پر نقل کرا رکھی ہیں۔ دیکھیے کیسے کام کی بات ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے، آدمی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے، یعنی دوسرے شخص کا دنیا کا نفع اور فائدہ ہو جائے۔ دنیا کا نفع اور فائدہ کیا؟ مال کا نفع، جان کا نفع، اولاد کا نفع، عزت و آبرو کا نفع، کاروبار کا نفع، تجارت کا نفع۔ یہ آدمی دوسرے کے دنیاوی نفع کے پیچھے، یعنی اس کی خاطر اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ چونکہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کا کوئی معاملہ سامنے آ گیا، اگر ہم نے سچ سچ بتایا تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا، 50,000 روپے دینے پڑیں گے، اس کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب مثلا یہ شخص اس دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے اور اسے اس کے 50,000 روپے پیسے کا نقصان نہ ہو، اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یا اگر ہم نے سچ سچ کہا تو مثلا اسے جیل ہو جائے گی۔ اب یہ دوسرا آدمی جو اس کا دوست ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور جیل کا ہو جانا یا 50,000 روپے کا دینا، یہ دنیا ہی کا تو معاملہ ہے، دین کا آخرت کا معاملہ تو ہے نہیں۔ کرتے ہیں لوگ، بہت کرتے ہیں، آج بہت کرتے ہیں، اور اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر جھوٹ نہ بولنا پڑے تو پھر تو حق ہے، لیکن عجیب عجیب واقعات ہیں سچ اور جھوٹ کے تعلق سے۔ اوہو، ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی، وہ نہیں لاتے حکیم صاحب، اوہو، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کا سچ مشہور تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی۔ بڑے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب، اہل خانہ کو لے کر، گھر والوں کو لے کر سفر میں جا رہے تھے، غالباً گنگوہ کی طرف یا کہاں، مختصر میں سناتا ہوں، مختصری یاد رہ گیا ہے، جو بات اصل سنانا چاہتا ہوں وہ آ جائے گی۔ اتفاق سے
وہ تو بیل گاڑی میں چلتے تھے، بیل گاڑی ہوتی تھی، کوئی ایسی سواریاں تو تھی نہیں، آہستہ آہستہ چلتے تھے، کھلی سواری ہوتی تھی۔ تو گھر والے ہوتے تھے تو اس کے اوپر وہ پالکی کا انتظام کر لیتے تھے، محفوظ جا رہے تھے، راستے میں چور مل گئے۔ پہلے ہوتے تھے جو رات میں لوٹ لیتے تھے، روک لیا، کہا کہ جو کچھ ہو وہ سب دے دو۔ دے دو گے تو ہاں غالباً یہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ وعدہ کرو کہ جان کے تعلق سے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرو گے۔ تو غالباً بات ہوئی تو نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم سب کچھ دے دیں گے۔ چنانچہ اور دوسرے یہ کہا کہ بس اندر آنے کی، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا نے جو کچھ بھی تھا سب کچھ اپنے پاس تھا وہ دے دیا، گھر والوں کے پاس جو زیورات وغیرہ تھے سب کہا کہ لاؤ دے دو، نکال کے دے دیے۔ کوئی ایک بچی تھی، اس کے کانوں میں بھی غالباً کچھ تھا، وہ رہ گیا، دے دیا، وہ سب باندھ کر کے اس کی پوٹلی پوٹ اور چلے گئے، اور بہت تیز گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اطلاع کر دیں لوگوں کو اور پھر وہ ہمارا پیچھا کریں، ہم پکڑے جائیں۔ لیکن جب حضرت مولانا کو پتہ چلا کہ ایک بچی کے کان میں کوئی زیور رہ گیا، بالی کہتے ہیں اسے شاید یہاں پہننے کی، تو مولانا نے کہا کہ یہ تو غضب ہو گیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں سب کچھ دے دوں گا، جو بھی کچھ ہوگا، جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، اور نکلوایا اور بھاگے گئے۔ وہ مولانا کو دیکھ کے بھاگنے لگے، کیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا بھائی رکو رکو رکو، اور کوئی بات نہیں، بس رکو۔ یہ ایک بچی کے کان میں، دیکھو بھائی چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہاں اس لیے وعدہ خلافی ہو جاتی، میں یہ لایا ہوں، یہ بھی لے لو۔ دیکھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا اللہ تعالی نے اس سچ کا اثر ان پر ایسا ڈالا کہ وہ تو پیروں میں پڑ گئے، رونے لگے، توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی مولانا سے، اور ہاں یہ بھی کہا کہ ابھی تک انہیں نہیں پتا یہ کون ہے۔ بھائی یہ تو سب ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تم کہیں مولانا مظفر حسین تو نہیں ہو کاندھلے کے؟ کہنے لگے ہاں بھائی مجھے مظفر حسین ہی کہتے ہیں۔ پیروں میں گر گئے، معافی مانگی، توبہ کی، بیعت ہوئے، اور جو ان کا بڑا ڈاکو تھا، مجھے سنانے والوں نے سنایا، اس نے تو کمال کر دیا، زندگی ایسی بدلی کہ وہ تہجد گزار ہو گیا، اس کی آخر زندگی تک کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ سچ ہوتا ہے، یہ ہے سچ، ایسا سچ بولتے تھے مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلے۔ اور بھی واقعات ہیں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان دوسرے کے دنیاوی نفع کی خاطر اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے، دنیاوی نفع کی خاطر، حالانکہ غلط ہے۔ اس کی دنیا کو تو تم بچا رہے ہو اور اپنے دین اور اپنی آخرت کو ضائع کر رہے ہو، کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اگر دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہو تو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے
ایک طرف معاملہ ہے دوسرے کے دین کی حفاظت کا، ایک طرف معاملہ ہے ہمارے اپنے دین کی حفاظت کا، تو دوسرے کا دین بچانے کے لیے اپنا دین ضائع کرنا، اپنی آخرت ضائع کرنا جائز نہیں۔ اگر دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہو تو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ ایک شخص مکتب قائم کرتا ہے، کس لیے قائم کرتا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو دین کا نفع اور فائدہ پہنچائے، قرآن پاک سکھائے، قاعدہ پڑھائے، قرآن پاک پڑھائے، دین کی باتیں سکھائے۔ لیکن وہ مکتب قائم کرتا ہے کیسے؟ کسی کے یہاں نقب زنی کر کے، روپیہ پیسہ نکال کر، چوری کر کے، یا لوٹ مار کر کے، یا خدا نخواستہ اس کے پاس سود کا پیسہ ہے تو سود کا پیسہ لگا کر دوسرے کے روپیے پیسے کو چرانا، لوٹ مار کرنا، یہ تو ناجائز ہے۔ اس میں تو اپنا دین جاتا ہے، اپنی آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اگرچہ نیت کیا ہے اس کی؟ دوسروں کو دینی نفع پہنچانا، لیکن ایسا دینی نفع پہنچانا کہ جس میں اپنا دین ضائع ہوتا ہو، اپنی آخرت تباہ و برباد ہوتی ہو، یہ جائز نہیں۔ اسی کو فرما رہے اگر دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہو تو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ میں مدارس دینیہ چلانے والے خدام کو کہا کرتا ہوں، بھائی تم مدرسے میں کوئی کام دین کے، سنت کے، شریعت کے، اللہ کے قانون کے خلاف مت کرنا۔ روپیہ پیسہ لانا وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہو، روپیے پیسے کا خرچ کرنا بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہو، کوئی کام ناجائز مت کرو۔ بعض لوگ فوٹوگرافی کرائیں گے، بچوں کو بٹھائیں گے، ان کا وہ بنوائیں گے اور پھر کہیں چندے کے لیے بھیج دیں گے۔ یہ اتنے سارے ناجائز کام کہے کے لیے کر رہے ہو؟ کہا کہ لوگ روپیہ پیسہ دیں، روپیہ پیسہ دیں نہ دیں، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کام کرو۔ ان کو اعتماد ہو تمہاری زبان پر، تحریر پر، بہت اچھا۔ اگر اعتماد نہیں ہے، ناجائز کام کر کے چندہ مت لو، اور ایسی جگہ سے مت لو جن کا روپیہ پیسہ حلال نہیں، حرام ہے۔ جیسے گویے، گانے والے، سینموں میں کام کرنے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سود کا پیسہ دینے والے، رشوتوں میں آیا ہوا پیسہ، حرام آمدنی، حرام کمایا ہوا پیسہ دینے والے مت لو۔ اگر چلتا ہے دین کا کام حدود شرع میں رہتے ہوئے، اللہ کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے، تو چلاؤ، تو بند کر دو، باز پرس نہیں ہوگی تم سے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، فقیہ النفس و قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے سب کے بڑے، بڑوں کے بڑے، بڑوں کے بڑوں کے بھی بڑے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی شیخین، ساری دنیا جانتی ہے کیا شان تھی ان کی۔ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ ان کی سرپرستی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، بڑا نازک، خطرہ تھا کہ مدرسہ بند ہو جائے، لیکن حضرت نے پرواہ نہیں کی، ناجائز کام نہیں کیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ مقامی بستی یعنی دیوبند اور دیوبند والوں کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ایک شخص کو شورا کا رکن اور ممبر بنایا جائے تاکہ وہ نمائندگی کرے دیوبند کی۔ جس شخص کو رکن اور ممبر تجویز کیا جا رہا تھا، حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی نظر میں
وہ رکن بننے کے اہل اور رکن بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں معیار یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص روپیے پیسے والا ہو، جاہ و منصب والا ہو جسے معزز کہتے ہیں، یا کچھ عصری تعلیم پڑھا لکھا ہو۔ دینی ادارہ ہے، علمی اور تعلیمی ادارہ ہے، ظاہر ہے کہ ایسے ادارے میں رکن بننا اور ممبر بننا، اس کے لیے عالم ہونا، صالح اور نیک ہونا، اللہ والا ہونا، یہ باتیں تھی صلاحیت کی۔ روپیہ پیسہ تو چماروں کے پاس بھی ہے، روپیہ پیسہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جب حضرت کے سامنے بات رکھی گئی تو حضرت نے صاف فرما دیا کہ یہ شخص شورا کا رکن اور ممبر بننے کا اہل نہیں، اور نا اہل کو رکن بنانا، ممبر بنانا ناجائز ہے، ہم ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ راوی اور ناقل ہے کہ ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بڑی شورش ہے، ہنگامہ ہے، بڑا فتنہ ہے، اور اندیشہ ہے کہ اگر اس شخص کو رکن مقرر نہ کیا گیا تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ حضرت اگر اس مصلحت کی خاطر اس کو رکن متعین کر لیں، فیصلے تو پھر بھی حضرت کی منشا کے مطابق ہی ہوں گے، چونکہ خدام والا کی کثرت ہے شورا میں، اور حضرت کی منشا کیا تھی؟ یعنی سنت و شریعت کے مطابق، اپنی کوئی ذاتی منشا نہیں، تو حضرت فتنہ فرو ہو جائے گا۔ دیکھیے فقیہ النفس قطب الارشاد کیا فرماتے ہیں، میں مدرسے کے ناظمین و محتمین، کمیٹی والے، شورا والے، سرپرست، ان کو یہ بات ضرور سناتا ہوں۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ مدرسہ بند ہو جائے، مدرسہ مقصود نہیں، رضائے رب مقصود ہے، نا اہل کو ممبر بنانا جائز نہیں، ہم ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ناجائز کام کیا تو کل عند اللہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی، اور اگر اس کی وجہ سے مدرسہ بند ہو گیا، ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، یہ لوگ جواب دہ ہوں گے اور ان سے باز پرس ہوگی۔ دیکھا، معاملہ تو مدرسے کے بند ہونے نہ ہونے کا تھا، اور مدرسہ تو دین کا مرکز ہے، دین کا منبع اور سرچشمہ ہے، دین تو مدرسوں سے پھیلا نہیں پھیلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہاں تیار ہوئے؟ مدرسوں میں، مولانا ہے، عالم ہے جی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے برادر محترم ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت گنگوہی قدس الروح کے خدام خاص میں سے، حضرت کے علوم و معارف، بخاری شریف کی شرح لامع الدراری وغیرہ کنہوں نے چھپوائی؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے۔ تو حضرت سبھی حضرات، تو معاملہ مدرسے کا تھا، معاملہ دین کا تھا، لیکن حضرت نے ایک ناجائز کام برداشت نہیں کیا۔ کیوں؟ ہم دینی نفع کی خاطر اپنا نقصان کیوں کریں؟ ہم جواب دہ ہوں گے، ہم سے مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ آج بھی بندہ کہا کرتا ہے، سناتا ہے واقعہ، بھائی دین کا کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اہل مدارس ہوں یا مختلف تنظیم کے لوگ ہوں، جمعیتوں کے لوگ ہوں، مختلف تحریکات دین کے تعلق سے چل رہی ہیں وہ ہوں، ان سب کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن یہ دیکھتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ اور احتساب اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حدود شرع کے مطابق بھی ہے یا نہیں، سنت اور شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، جائز بھی ہے یا نہیں۔ ہاں،
اس لیے کہ کتنا ہی اخلاص ہو، اگر آدمی کام ناجائز کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا، پکڑ ہو جائے گی۔ تنہا اخلاص کافی نہیں، اخلاص کے ساتھ ساتھ حدود شرع کی پیروی بھی ضروری ہے۔ نہیں ہے؟ ایک شخص بڑا مخلص ہے، عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے، عید کے دن، اب تک تو سب نے رکھا، وہ عید کے دن بھی روزہ رکھ رہا اور کسی کو نہیں بتاتا، کسی کو نہیں پتا۔ مخلص ہونے میں تو شبہ نہیں، ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ بقرعید کے دن روزہ رکھے، گناہ ملے گا۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، شاہ ہردو نم اللہ مرکز، بھائی بتاؤ قرب الہی بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ گھٹے گا۔ حالانکہ اخلاص تو ہے مگر اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ کتنا ہی اخلاص ہو آدمی میں، اگر قانون کے مطابق عمل نہیں، رد کر دیا جائے گا، منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن تکبیر تحریمہ اور قیام کی طرف سے نہیں پڑھتا، قاعدے کی طرف سے پڑھتا ہے۔ پہلے قاعدہ کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر اٹھ کے قیام کرتا ہے، ادھر سے ادھر سب کچھ کرتا ہے جو نماز میں ہے، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے اللہ کے قانون میں اس کے خلاف کرتا ہے۔ کتنا ہی مخلص ہو، نماز ہو جائے گی؟ ملے گا اس شخص کو کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھتا ہے مگر صبح صادق سے غروب آفتاب کی طرف کو نہیں رکھتا، بلکہ غروب آفتاب سے صبح صادق کی طرف کو رکھتا ہے۔ کتنا ہی مخلص ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ میں سب سے کہتا ہوں بھائی، جو کام بھی کرو دیکھ لو وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ اخلاص کی وجہ سے ناجائز جائز نہیں ہو جاتا، ناجائز تو ناجائز ہے، اور ناجائز اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ اسی کو حضرت سمجھانا چاہتے ہیں کہ حالانکہ دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہو تو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ واقعی یہ حماقت ہی نہیں تو کیا ہے کہ دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی گٹھلی اٹھوا دے۔ یہ اصل ایک نصیحت ہے جو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ان کے ماموں منشی امداد علی نے فرمائی تھی، اور غالباً خود حضرت اقدس کے شیخ و مرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا میاں مولوی اشرف علی، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنی گٹھری نہ اٹھوا دینا۔ یہ ایک تشبیہی کلام ہے، مقصد جوتے اور گٹھری نہیں، مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے دین و دنیا کے نفع کی خاطر اپنے دین اور اپنی آخرت کو ضائع مت کر دینا۔ ہاں، ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بہت ہو رہا ہے، اب کیا کیا مثال دے کے سمجھاؤں۔ ایک شخص آ گیا، کیا کہتا ہے، اجی ہمارے یہاں شادی ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ جی بارات میں چلنا ہے، بارات لے چلتے ہیں لوگ۔ حالانکہ بارات یہ ایک رسم و رواج ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے۔ اب اس کا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، اور دیکھتا ہے کہ اگر میں بارات میں نہ گیا یہ ناراض ہو جائے گا، دوستی متاثر ہو جائے گی، تعلقات متاثر ہو جائیں گے، جا رہا ہے بارات میں۔ ارے بندے خدا، تو یہاں دنیا کے نفع اور فائدے کو تو دیکھ رہا ہے اور اپنا دینی ضرر و نقصان نہیں دیکھتا۔ جاوے بھاڑ میں اس کا تعلق اور اس کی دوستی،
مگر تیرا دین تو بھاڑے میں نہ رہے، تیرا دین تو بھاڑے میں نہ جاوے، وہ تو گھاٹے میں نہ جاوے۔ تجھے تو یہ چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کا خیال رکھ۔ بس صاف کہہ دے بھائی، دیکھو تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام، صحیح بات تو یہ تھی تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے، لیکن اگر تم کر رہے ہو تو خدا کے لیے میرا عذر قبول کرو، میری معذرت قبول کر لو، مجھے اس میں مت لے جاؤ، دین کا ضرر و نقصان ہے۔ بس سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا، اللہ تعالی مرضی جانانا چاہیے۔ اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ نفع دینی دیکھ تو، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ یہ اصل چیز حضرت اقدس تھانوی قدس روح کی باتوں کو حضرت خواجہ مجذوب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت کے عشاق میں سے تھے، انہوں نے نظم فرما دیا۔ مفتی جمیل صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں تھے، اب تو انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خواجہ صاحب سے نصیحت کی درخواست کی تھی۔ خواجہ صاحب تو اشعار میں کرتے تھے کام، اصلاحی تعلق تھا۔ کیا لکھا؟ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، اپنے رب کے خلیل ہو جاؤ۔ خواجہ صاحب نے شاعر، ان کا نام بھی جمیل تھا، مفتی جمیل تھا۔ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، ذلیل کے معنی وہ ذلت نہیں، عاجزی، انکساری، تواضع، فنائیت، مٹا دو اپنے آپ کو، پھر کیا ہوگا؟ تو پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ۔ وہ جو تجویز کر دیں اصلاح کے تعلق سے کوئی بات، جائز ہی تجویز کرے گا شیخ، ناجائز تھوڑی تجویز کرے گا، سمجھ میں آوے نہ آوے مانو، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ۔ جمیل خوبصورت عمدہ انسان بن جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، اپنے رب کے خلیل ہو جاؤ۔ ایسا کر لو گے تو جمال پیدا ہو جائے گا، اور ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، قرب الہی بڑھ جائے گا، محبوب و مقرب اور چہیتے بندے بن جاؤ گے اپنے مولا اور مالک کے۔ خواجہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی باتیں تو ایسی ہوتی تھی۔ ہاں، تو بات یہی ہے کہ آدمی دوسرے کی دنیا کے نفع کے پیچھے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اگر دوسرے کے دین کی حفاظت میں اپنے دین کا اندیشہ ہو۔ یہ میں جتنے خدام ہیں دین کا کام کرنے والے، ان کو سمجھایا کرتا ہوں، جو بھی کام کر رہے ہو بھائی پہلے دیکھ لو کہ سنت و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس سنت و شریعت کے مطابق ہے تو کرو، اور اگر اس کے خلاف ہے تو بالکل نہ کرو، تو بھی اپنے دین کی حفاظت مقدم ہے۔ واقعی یہ حماقت ہی نہیں تو کیا ہے کہ دوسروں کی جوتوں کی حفاظت میں آدمی اپنی گٹھڑی اٹھوا دے۔
کیا وقت ہوا؟ 12 تو نہیں بجے؟ ایک چھوٹا سا اور سن لیجیے. ارشاد فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین اور دنیا میں مضر تو نہیں. دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام. انسان کچھ بولنا چاہتا ہے، زبان کا کام ہے کیا؟ بولنا. یہ بھی کام ہے. بولنا چاہتا ہے کچھ، سوچ لے کہ جو بولنا چاہتا ہے، زبان پر لانا چاہتا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں ہے، غیبت تو نہیں ہے، کسی کی چغلی تو نہیں ہے، کسی کے متعلق بغیر تحقیق کوئی بات کہہ دینا تو نہیں ہے، کسی پر تنقید و تبصرہ کرنا تو نہیں ہے، کسی کو گالم گلوچ کرنا تو نہیں ہے، کسی پر افترا پردازی تو نہیں ہے. مثلا فضول اللہ لا یعنی قسم کی بات تو نہیں ہے. سوچ لیتے ہیں. زبان بڑی اہم چیز ہے. میں نے زبان کی مثال دی. حدیث شریف میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے بہت تاکید فرمائی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی تھی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے پوچھا تھا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، من نجات، اللہ کے رسول ہم آخرت میں رہائی پا جائیں، نجات پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے تھے. ان میں سے سب سے پہلی چیز بتائی تھی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھا کرو اپنے اوپر. املک علیک لسانک یعنی بے سوچے سمجھے زبان پر کوئی چیز نہ لایا کرو، بے سوچے سمجھے مت بولا کرو، سکوت اور خاموشی اختیار کرو. جب کوئی بولنے کی بات ہے تو سوچ لو، بولنا ضروری ہے، بولنے سے کوئی نفع ہوگا، دنیا کا نفع ہو یا دین کا، دیکھ لو. اور ہم جو کچھ بولیں گے اللہ کے قانون میں منع تو نہیں، گنجائش ہے تو بولو اور زبان کھولو. پہلے تولو پھر بولو. بس یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ زبان کینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں، کینچی کی طرح. بس کوئی بھی چیز ہاتھ میں، کسی کے پاس کینچی ہے، کاغذ ملا اسے کاٹا، کپڑا ملا اسے کاٹا. بھائی کاٹنے کی چیز کاٹو. زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں، اور بڑھے ایک نقطہ تو پھر ہے زیاں. شاعر نے اسی کو سمجھایا ہے. یعنی اگر اپنی حد میں استعمال کرو گے تو تمہارے لیے مفید رہے گی، اور اگر حد سے بڑھ گئی تو دیکھو ایک نقطہ بڑھا دو اس بات سمجھانے کے، زیاں نقصان ہو جائے گی. املک علیک لسانک کا فرمایا تھا. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حدیثوں میں بھی فرمایا. زبان کے تعلق سے تو بڑی تفصیلات ہیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا ہر کام کرنے سے پہلے کچھ دیکھنا چاہتے ہو آنکھ سے، آنکھ کا بھی عمل ہے دیکھنا. راستے میں چل رہے ہو، اب پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ جو تم دیکھنا چاہ رہے ہو دین اور دنیا میں مضر تو نہیں. غیر محرم کو دیکھ رہے، اجنبی لڑکی کو دیکھ رہے، ظاہر بات ہے کہ دینی اعتبار سے مضر ہے، نقصان دہ. کیوں دیکھ رہے؟ موبائلوں کے اندر دیکھ لو، یہ جو انگلی چلا رہے ہو دیکھتے چلے جا رہے ہو، کیا دیکھ رہے؟
سوچ لو دین و دنیا میں مضر تو نہیں، دنیا میں مضر تو ہو نہ ہو، کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ فحش، بے حیائی، بے شرمی کے مناظر تو نہیں، لغویات، فضولیات اور گندگیاں تو نہیں جن کا دیکھنا ناجائز ہو، اللہ کے قانون میں منع ہو؟ اگر یہ ہے تو مت دیکھو ہر کام۔ ابھی تمہارے قدم اٹھے کہاں جانے کے لیے؟ دیکھو جہاں جانے کے لیے قدم اٹھے، جدھر تم جا رہے ہو، یہ دین یا دنیا کا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھ لو۔ کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، کون سا کس قسم کا کاروبار ہے؟ دیکھ لو۔ اس طرح کاروبار کرو گے، روپیہ پیسہ کماؤ گے، اللہ کے قانون میں یہ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے تو کر لو، ناجائز ہے تو رک جاؤ۔ شادی بیاہ کرنے جا رہے ہو، کیسے کرو گے؟ دیکھ لو۔ کوئی بھی کام ہو، لباس اور پوشاک کیسا پہن رہے ہو، کیسا پہننے جا رہے ہو، کیسا سلوا رہے ہو؟ دیکھ لو۔ غرض ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کسی کے ساتھ کچھ برتاؤ کر رہے ہو، کوئی سلوک کر رہے ہو، دیکھ لو یہ سلوک اور برتاؤ اللہ کے قانون میں جائز ہے، آخرت میں ہمارے نقصان دہ تو نہیں ہوگا، ناجائز تو نہیں ہے۔ رشتہ ناتا والوں کے ساتھ کوئی بات کہا سنی ہو گئی، اب تمہیں غصہ آ گیا، اور کیا کرنا؟ اندر سے تقاضا کیا ہو رہا ہے؟ بس نہ آئیں گے نہ بلائیں گے، قطع رحمی کر رہے ہو۔ یہ دنیا، دین و دنیا میں مضر نہیں؟ دیکھ لو۔ بول چال کسی سے بند کر دی، ذرا دیکھ لو، سوچ لو۔ ہر کام کرنے سے پہلے ایسا گر بتایا حضرت نے، گر، چھوٹی سی بات اور پتے کی ہو کام کی، اس کو گر کہتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ یہ دین اور دنیا میں مضر تو نہیں، یہ کرنے سے ہمارا دنیا کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، یا دین کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ مطلب اگر دین کا یا دنیا کا نقصان ہوتا ہو تو مت کرو۔ دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح لوگ، اصلاح کا مطلب نوافل زیادہ پڑھ لینا، تہجد، اشراق، چاشت پڑھ لینا، اوابین پڑھ لینا، تسبیح ہاتھ میں لے کے ورد و وظیفہ کرتے رہنا۔ اصلاح کو یہی سمجھاتا ہوں، سمر جانا، سدھر جانا، سمر جانا، سدھر جانا، کہ ہمارا ہر کام اللہ کے قانون کے مطابق ہونے لگے، اللہ کی رضا کے مطابق ہونے لگے۔ جن چیزوں کو مولا اور مالک نے منع کر دیا ان سے بچنے لگے، ہمیشہ بچتے رہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا انہیں کرنے لگ جائیں ہمیشہ۔ یہ ہے سدھر جانا اور سمر جانا، یہ ہے اصلاح۔ اور اسی لیے بندہ کہا کرتا ہے کہ بھائی کسی شیخ و مرشد سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح تو جس دن طالب اور سالک چاہے گا اسی دن ہو جائے گی، ارادہ کر لے۔ اور تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ ہم لوگ اصلاحی تعلق تو قائم کرتے ہیں، اطلاع حال بھی کبھی کرتے ہیں، نہیں کرتے، اپنے کو بدلنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتے۔ پختہ ارادہ، عزم، پختہ ارادہ ایسا جیسے آدمی بیماری سے شفایاب ہونے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، معالج کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوا لائے گا، کھائے گا، پرہیز کرے گا، بد پرہیزی نہیں کرے گا، پھر جائے گا، پھر کرے گا، بس مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں شفایاب ہو جائے گا۔ پرہیز کرتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں کرتا، نہ دوا استعمال کرتا نہ پرہیز کرتا، پھر کیسے ہو جائے گی؟ خالی اصلاحی تعلق قائم کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ نفس پر جو ذرا نہ ڈالے بار، اصلاح اس کی سخت ہے دشوار۔ جہاں نفس نے اندر سے کوئی سجھاؤ دیا، ادھر دیکھ، وہ دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھنا جائز نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھنا جائز نہیں۔ نگاہ آج کل سب سے بڑا مانع اور رکاوٹ یہ نگاہ ہے اصلاح میں، اور زبان ہے۔ ان 3 چیزوں کی حفاظت بہت اہم ہے۔
تجھ کو جو چلنا طریقے عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہر قدم پر تو جو رہرو کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، ہمت جد و جہد کوشش، رہے عشق، عشق سے عشق باری تعالی، محبت باری تعالی مراد ہے، رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن جب جنت مل جائے گی تو پھر رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، کہ یوں تاب، یوں ہی بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، نفس کی غلامی سے تو نکلتے نہیں، رب کے غلام کیسے بنو گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات ہے، نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں بھائی، نفس مارتا ہے۔ عجیب بات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، النفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الرضاع وان تفطمہ ینفطم، نفس انسانی کی مثال شیر خوار بچے کی سی ہے، اگر اس کی والدہ اور امی اور وہ ماں اسے پستان سے لگائے رکھے گی کبھی دودھ پینا نہیں چھوڑے گا جی، اور جس دن چھڑانا چاہے گی چھڑا دے، چھوٹ جائے گا، ہاں روئے گا، تھوڑا ماں کو سخت ہونا پڑے گا، اور اگر ماں بچے کے بلبلانے کو برداشت نہ کر سکے اور پھر اسے پستان سے لگا لے تو پھر پیتا رہے گا، 4 سال کا ہو گیا پھر چھڑانا چاہے پھر روئے گا، پھر پستان سے لگا لے، نہیں، سختی کرنی پڑے گی۔ یہی مثال تیرے نفس کی ہے اے طالب اور سالک، جب تک تو اسے اس کی خواہشات کا دودھ پلاتا رہے گا تو یہ پیتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں، اور توانا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، پھر اس کو پچھاڑنا بھی مشکل۔ جلدی کر اسے، ابھی چھڑا دے، جب چھڑائے گا تو زور پڑے گا تیرے نفس پر، جیسے بچے پر زور پڑتا ہے، اور تیرے نفس پر زور پڑے گا تو برداشت کر لے، جیسے ماں برداشت کرتی ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے بچہ روتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ النفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الرضاع وان تفطمہ ینفطم، شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ الہ آبادی، حضرت تھانوی قدس سرہ کے بڑے خلفاء میں تھے، میں اسی لیے وہ فرماتے تھے، اے عزیزم تاب جانا 2 قدم راہ بیش نیست، آئے کے بر نفس خود نہ دیگرے در کوئے دوست۔ میرے پیارے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ 2 قدم سے زیادہ نہیں ہے، 1 قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، یہ نہیں ہے کہ پیر اٹھا کے یہاں رکھ لے، مراد یہ ہے کہ نفس کی گندی خواہشات پر بند باندھو، ان خواہشات کو پورا مت کرو، چاہے جان نکل جانے کا اندیشہ ہو، بس کچھ دن کرو، پھر آہستہ آہستہ نفس کمزور پڑتا چلا جائے گا، اسے شکنجے میں کسنا آسان۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے انسان کا قلب اور ضمیر طاقتور ہوتا ہے۔